اچھا میڈم ہمیں کلثوم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بیسیکلی یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ پی ٹی ایس سی کے لیے ہے، جو بھی آپ کمپیٹیٹیو ایگزام دیتے ہیں، این ٹی ایس ہے یا پی ٹی ایس بھی ہے، پی پی ایس سی ہے، پی پی ایس سی ہے، ان میں ہمیں سلیکٹیو پورشنز آتے ہیں۔ میتھ کا زیادہ، انگلش ہے، میتھ ہے، اس میں زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں، باقی بھی جو آپ سبجیکٹ کے دیتے ہیں ان میں بھی یہ نا لنکس آتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ یہ اچھا پروجیکٹ ہے، کیونکہ بینگ اے گورنمنٹ امپلائی، تو میں نے بھی جب اس کلب کو جوائن کیا تو میری بھی کافی الحمدللہ اس سے لرننگ ہوئی ہے، کیونکہ آپ جو آنے والا جو آپ کا وقت ہے وہ سارا ڈیجیٹل ہے، تو اس سے تو ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ڈیجیٹل لرننگ کی طرف تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے بھی ایم فل میں اس کو لرن کیا تھا تو کافی اس میں ہمیں لرننگ ہوئی تھی، اس سے آپ اس سے یوز ٹو ہو جائیں گے ای لرننگ کے۔ سیکنڈ، آپ کو یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ملا ہے کہ جہاں آپ کو الحمدللہ وہ جو اساتذہ ہیں وہ بھی کوالیفائڈ ہیں، تو وہ آپ کو اس پہ جو بھی، کیونکہ یہ پراپر 6 منتھس آلموسٹ 1 ایئر سے اس پہ نا ورکنگ ہو رہی ہے، اور اس کو پراپر جو ورک کے ذریعے اس کو لانچ کیا گیا ہے، مطلب اس پہ پراپر ورکنگ ہوئی ہے کافی، اور اس کو پلان طریقے سے ہم نے سارا کچھ کر کے، تو جب ہمیں لگا ہے کہ اب ہم اچھا ڈلیور کر سکتے ہیں یا ہم آؤٹ پٹ اچھا دے سکتے ہیں، تو تب ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا۔ تو جو فرسٹ آف آل ہے وہ تو ڈیمو کلاسز ہوں گی، اس میں آپ کو آئیڈیا مل جائے گا، بیسیکلی آپ کو بتایا جائے گا کہ میں بتاؤں گا کہ آپ کو انگلش کا اگر میں آپ کو ٹیچ کروں گا تو آپ کو وہ کون کون سے آپ کے انگلش کے پورشن ہیں جن میں وہ کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں وہ فوکس کرتے ہیں، جو وہ، تو میں نے اس کے علاوہ بھی آپ کو جو انگلش کا ٹوٹل جو ہے جتنے بھی ایریاز ہیں میں نے سبھی کو نا ٹچ کیا ہے، تو اس سے آپ کو، کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے سے لنک ہے، تو اس سے آپ کو جو وہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس کو پک کرے گا، ہر چیز جب آپ لنک کے سیکھو گے، کیونکہ لرننگ کے بھی وہ نا جو ہے فیز ہوتے ہیں نا، کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیزیں سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو نیکسٹ چیز کی سمجھ آتی ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کے لیے جو اس کے لیے میں نے کافی وہ ورکنگ کی ہے اس پہ، تو ایک پراپر جو ہے نا وہ ایک لیکچر بائی لیکچر وہ ڈلیور کروں گا، تو آج میں اس کو آپ کو نا ایک سیمپل دے دیتا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں آئیں گی، کہ میں کن کن چیزوں پہ فوکس کروں گا۔ اس کے دوران یہ ہے کہ مطلب یہ سمجھیں کہ آپ کو انگلش کے جو ڈیپ اور ہر چیز جو ہے وہ بریک بینی سے آپ کو وہ سمجھائی جائے گی، تو آپ اس پہ کہاں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو، ایک تو آپ کی گرامر کلیئر ہو جائے گی، اس سے مطلب گرامر بھی آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک ہے، آپ کو پتہ ہے گرامر کے کورس ہیں، آرٹس کے کورس ہوتے ہیں کہ اتنی وہ فیسیں لے رہے ہیں، میں نے خود آرٹس کا کورس کیا ہوا ہے، تو وہ ادھر آج کل تو 20,000 25,000 وہ لیتے ہیں فیس، لیکن بیسیکلی چیزیں وہی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ پہلے ہماری اتنی جو ہے وہ قابلیت ہونی چاہیے، یا ہمیں اتنا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے درمیان بیٹھ سکیں، اگر ہم آئٹس بھی کرتے ہیں تو ہماری اتنی لرننگ ہونی چاہیے، مطلب وہ اگر کچھ پوچھتے ہیں تو ہم اس کو ڈلیور کر سکیں۔ تو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پہ تو آپ کو یہی سمجھے کہ آلموسٹ آپ فری میں آپ کو یہ نالج ملے گا، مطلب زیادہ کاسٹلی نہیں ہوگا۔ تو اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں آپ کو اس کے دوران، جی میڈم، جی سر میں کروا دیتا ہوں۔ اچھا، مائی نیم از سمر ظفر اللہ، آئی ڈیڈ ایم فل ان اپلائیڈ لنگوسٹکس، آئی ایم گورنمنٹ امپلائی، اور میں ایز اے ہائی ٹیچر جاب کر رہا ہوں گورنمنٹ سیکٹر میں 4 ایئرس سے۔ اور میں گجرانوالہ سے جو میرا ہے نا وہ تعلق ہے گجرانوالہ سے، I belong from گجرانوالہ۔
اب میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں، اس میں آپ کو وہ سارا جو ہے اچھا ایک بات میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ آپ نا اس لیکچر کے دوران آپ اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں. میں نے او ایم فل کی کلاسز لی ہوئی ہیں، تو وہ ایون وہ تو ہمارے پی ایچ ڈی جو تھے وہ انسٹرکٹر تھے، تو وہ بھی بور ہو جاتے تھے. مطلب جب ان کو لگتا تھا وہ اچانک پھر آواز دیتے تھے کوئی ادھر ہے، ادھر بھی ہم پارٹیسپیٹ مطلب وہ بھی اتنا ایکٹیولی ڈلیور نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اسٹوڈنٹ کی طرف سے ان پٹ نہ ملے. ان پٹ ملتا ہے تو وہ ٹیچر کے لیے بھی، ٹیچر بھی کمپیٹنٹ ہو کے اور ایکٹیو ہو کے پھر آپ کو وہ ٹیچ کرتا ہے. تو آپ اس کے دوران کوشچننگ کریں، ویسے کوشچن کریں گے غلط ہے صحیح ہے ڈونٹ کیئر، لیکن کوشچن ضرور کریں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، یا ویسے بھی اس سے آپ کی جو پبلک اسپیکنگ ہے وہ بھی امپروو ہوگی، آپ ویسے بھی بول سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ چیز پاس کرتے ہیں ٹیسٹ تو نیکسٹ آپ کا جو ہے نا وہ انٹرویو ہوتے ہیں، وہاں یہ بڑی چیز چیک کی جاتی ہے کہ آپ کو کتنا بولنا آتا ہے، کس کانفیڈنس سے آپ بولتے ہیں. تو بیسیکلی کانفیڈینس چیک کرتے ہیں. نالج تو ہوتا ہے، نالج تو پھر ٹھیک ہے، نالج کے ساتھ ہی آپ کا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ نالج کو ڈلیور کس طرح کرتے ہیں، اور آپ وہاں بول سکتے ہیں کیسے بولتے ہیں، کوئی انزائٹی تو آپ کو نہیں ہے، یا آپ ہیزیٹیٹ تو نہیں محسوس کر رہے. تو یہاں آپ نا یہاں نہ تو وہ ٹیچنگ ماحول ہے، یا آپ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں نا آپ مطلب یہاں کوئی آپ کو ایسا تو نہیں کوئی ڈانٹا جائے گا، یہ ایسی کوئی بات ہے. یہاں آپ بالکل ریلیکس ہو کے جو ہاں آپ کو کوئی بات کرنی ہے یا آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ وہ ریلیکس ہو کے پوچھیں. یہ آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے گی، لرننگ بھی اور پریکٹس بھی ہو جائے گی. کیونکہ آج کل زیادہ بھی جہاں جب سے کرونا ہے یہ ساری ڈیجیٹل لرننگ ہوگی ہے، اور وہ اب زیادہ اڈاپٹ کی جانے لگی ہے. ویسے بھی مطلب زیادہ وہ جو کلاسز ہوتی ہیں جب ٹیچر بھی ایسے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایشو ہوتا ہے، تو وہ ابھی آن لائن بن گئی ہے. تو یہ تو اب باقاعدہ یونیورسٹیز کے جو ہے نا پورٹل بن چکے ہیں. پہلے تو زوم ہوتا ہے یا ہم گوگل میٹ کے ذریعے کر رہے ہیں، تو یونیورسٹی نے پراپر یہ لانچ کیے ہوئے ہیں اپنا اپنا پورٹل بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ میٹنگ جوائن کرتے ہیں. مطلب اس پہ اتنی ورکنگ ہو گئی ہے جہاں سے میں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، تو وہاں باقاعدہ انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ جو ویب سائٹ ہے اور اس پہ اتنی ورکنگ کی ہے پورٹل پہ کہ آپ اس کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کو کوئی نیٹ کے ایشوز آتے تھے یا ویسے ایشوز آتے تھے، وہ انہوں نے سارے جو ہے نا اس کے ذریعے کور کیے ہیں. جی فرسٹ آف آل انگلش کے کی ایریاز ہیں وہ پارٹس آف اسپیچ ہیں، ٹینسز ہے، اسپیلنگ چیکنگ ہے، لیگزیکل ریلیشنز ہیں. اب یہ لیگزیکل ریلیشنز کے پارٹس ہیں، سینونیمز ہیں، اینٹونیمز ہیں، پیر آف ورڈز ہیں. یہ تینوں لیگزیکل ریلیشنز. لیگزیکل ریلیشن ہوتے ہیں ورڈز کے آپس میں کیا ریلیشنز ہے. فریزل ورب ہے، انگلش ایڈیمز ہیں، ایکٹیو اینڈ پیسیوائز ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ انالوجی ہے، اور سینٹینس کریکشن ہے. 9th ہے 10th ہے، یہ نا اس میں آتے ہیں جو ہمیں پورشن آتا ہے نا وہ آبجیکٹو کا، اس میں بھی یہ سبھی چیزیں کور ہوتی ہیں. یہی چیزیں مطلب کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپ کو ٹیسٹ میں آتی ہیں، یا 9 میں آئیں گی، 10 کلاس میں، پھر جو فرسٹ ایئر ہے سیکنڈ ایئر ہے، سبھی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب یہ چیزیں کسی اور طریقے سے آ سکتی ہیں تو وہ بالکل چیزیں ایک ہی رہتی ہیں. مطلب یہ انگلش کے جو ایریاز ہیں وہ میں نے سبھی کو کور کیا ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس میں ہے جو اس کے علاوہ ہو، یا جس میں آپ کو اس میں ہر چیز کور کی ہے کہ جو انگلش کے جتنے بھی ایریاز ہیں یا جو بھی انگلش میں آپ کو سپورٹ کریں گے وہ ہر طرح سے میں نے ان کو ٹچ کیا ہے. کہ چلیں کوئی ایک تو ایریاز ایسے بھی ہیں کہ تھوڑا بہت اگر ان کا لائٹ بھی ٹچ ہے ٹیسٹ کے ساتھ، لیکن وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا. فرسٹ آف آل ہے پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ میں کسی کو پتہ ہے پارٹس آف اسپیچ کا؟ اسٹوڈینٹس میں سے کسی کو پتہ ہو پارٹس آف اسپیچ؟ سر نو اور پروناؤن ایڈجیکٹو ایڈورب یہ سب چیز پارٹس آف اسپیچ ہوتے کیا ہیں؟ آپ اس سے کیا آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے پارٹس آف اسپیچ جو کس کچھ لیول پہ؟
Good question is آپ کی کون آواز سا کٹ ہے رہی سر ہے. بتا سے پوچھنا آتا ہے. میڈم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس سر آپ کی تو آواز آ رہی ہے. آپ کو اسٹوڈنٹ کی آواز آ رہی ہے شیئرنگ کرنے میں؟ نہیں آواز سر آ رہی ہے ان کی آپ کو ان آواز کی؟ کلیئر نہیں ہے. سر انگلش میں ہم لوگ جو بھی ورڈ یوز کرتے ہیں نا ان کو 8 to 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ان کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. گڈ. میں پارٹس آف اسپیچ کو آپ کو شعر جو ہے نا وہ طریق بتاتا ہوں. پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتا ہے؟ میڈم 2 منٹ اذان سن سکتے ہیں؟ اذان کے بعد اگر اسٹارٹ کرتے ہیں. جی جی سر. جی ٹھیک ہے تھینک یو. آل ڈیئر پارٹیسپینٹس آپ لوگ کائنڈلی ٹیکسٹ میسیجز کریں, وائس میسیجز. مائک آف کرنے سے بتنا اپنا. آپ نے بھی ڈال دیا بھائی. والفتح حسین